اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں چند اہم کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے۔ ایک حافظ قرآن اگر قرآن کے حلال پر عمل کرے، اس کے منع کردہ کاموں سے رکا رہے، یعنی شریعت کی پاسداری کرے، تو بعض روایات کے مطابق 7، بعض روایات کے مطابق 10 اور اس طرح یا اس سے بھی زیادہ کی بعض اوقات روایت آئی ہیں۔ تو ان روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے اپنے درجوں پر حافظ کو ان کی شفاعت کا اجازت نامہ عطا فرمائے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیچارہ 3 سال گال کے بیٹھ گیا، صبح شام اس نے نیندیں حرام کر لی اور ہم چپ کر کے کہہ جائیں تو اچھا تو نہیں لگے۔ دعا کیجیے اللہ کرے ہماری نسلوں میں باعمل حافظ قرآن پیدا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ کوشش کریں۔ آپ حفظ کی بات کرتے ہیں، میں ناظرہ کی بات بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس باپ نے اپنی اولاد کے قرآن پڑھانے پر، یہ مشروط ہوگا صحیح قرآن پڑھانے پر، اپنے اولاد کے قرآن پڑھانے پر انتظامات کیے اور ان کو ناظرہ پڑھا لیا یا پڑھوا لیا، اللہ تعالیٰ اس باپ کی اس ماں کی بخشش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرہ کی، ناظرہ کا عالم یہ ہے۔ حفاظ کی تو بات ہی کجا، حفاظ کی تو بات ہی کجا۔ اپنے بچوں میں سے ایک تو اچھا والا دیجیے، اچھا والا شرط لگانے کی وہ ضرورت یہ ہے، ہمارے ہاں اس بچے کو کہا جاتا ہے جو کاپیاں پڑھتا ہو، کتابیں پڑھتا ہو، اسکول سے بھاگتا ہو، بنک مارتا ہو، اور بس تو کتنے ایسی جگہ پاسا تو یاد رکھ سیں، تو وہ بڑی ہم ان پٹ دیتے ہیں۔ خراب کرنا مشین میں ڈالیں گے نا تو جوس صحت مند نہیں نکلنے والا۔ جو آج کاپیاں پھاڑ رہا ہے، جو آج لڑائیاں کر رہا ہے، جو آج لوگوں کے سر پھاڑ رہا ہے، کل وہ لوگوں کے دل پھاڑے گا۔ بہتر نہیں ہے کوئی ایک اچھا والا دیجیے، کوئی ایک اچھا والا دیجیے تو صحیح۔ آپ یقین کریں وہ بھی بن جائے گا، آپ بھی بن جائیں گے اور کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ یا آخرت بن جائے گی، آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد منقول ہے کہ اسے حساب و کتاب دیا گیا، وہ فیل ہو گیا بیچارہ اپنے حساب و کتاب، والا میں بڑا پریشان ہوا، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اس پر آیا ہی چاہتے تھے کہ اس نے ایک سب سے کند ذہن کمزور بچے کو، جس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے ڈالا تھا، اللہ نے اس بچے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، اسلامی زندگی میں بھی منقول ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کسی حال سے تھی، حالانکہ تفصیل اشارہ میرے پاس بہت سے بچے بیٹھے تھے، اس کی بیوی کسی حال سے تھی، اس کا انتقال ہو گیا، یہ گنہگار شخص تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی بیوی اس بچے کو بڑا کرتی ہے اور یہ بچہ بولنے لائق ہوتا ہے، آج اس نے کچھ پڑھنا بھی سیکھنا ہے، انگلی پکڑ کر مدرسے چھوڑ کر آئی جاتی ہے، اس بچے کو چھوڑا جاتا ہے، اس بندے پر عذاب ہو رہا تھا کہ عذاب رک گیا۔ عذاب رکنے کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اس شخص کو میں زمین کے اندر کیسے عذاب دوں جس کا بچہ زمین اور دھرتی کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا۔ آج اس بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھی استاد صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ اب حفاظ کرام کی طرف کچھ منٹ لیتا ہوں۔ کتنے اسلامی بھائیوں نے حفظ القرآن مکمل کیا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، اچھا نہیں، باقی اور بھی ہیں نا، ہاتھ کھڑا کیے اچھے نا، نہیں ڈانٹتا، ہاتھ کھڑا کیجئے جنہوں نے حفظ کر لیا، جن کی دستار بندی ہے، ایک ہی 8 ہیں، کچھ تو یہ معلوم ہے، ہاتھ کھڑا کیجئے نا آپ میں سے، واہ، یہ آپ بھی سنیے، جن کے بچے حفظ کرنا ہے وہ بھی سنیے، جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں دلچسپیاں رکھتے ہیں وہ بھی سنیے۔ دیکھیے بیٹا، حفظ القرآن کرنا آپ کے لیے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، حفظ القرآن کرنا ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے حوالے سے بات کروں تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جو اس کے بعد والا شروع ہوتا ہے۔
جو اس کے بعد والی بات ہے وہ اس سے زیادہ محنت مانگ رہی ہے۔ یہاں پہ تو صبح اٹھے، سب کی بھی ہوئی، سبق بھی ہوا، منزل بھی ہوئی، دور بھی کیے، نیندیں بھی قربان کی، ناشتے بھی بعد میں جا کے کیے، یہ سارے کام ہو گئے اور قرآن حفظ ہو گیا۔ ہاں میں آپ سے پوچھوں صبح کیا ناشتہ کیا، کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ پوچھوں گا نہیں، بولیے تو صحیح، جسے یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ کب تک تو یاد ہے؟ چلو صبح کھائے نا، جس کو یاد ہے یاد ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں بولوں پچھلے منگل کو کیا کھایا تھا تو اب بولو مولانا صاحب ایسا مذاق تو نہ کرو، پچھلے منگل کو کیا کھایا تھا تو مطلب اتنی مصروفیات ہیں کہاں چلے گا؟ اگر پچھلے منگل کا کھایا نہیں یاد رہے گا، مجھے بتائیے 2-4 ہفتے اگر حفظ قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے تو کہیے تو صحیح کیسے سینے میں باقی رہے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اس کو تو دیکھیں کوئی ڈنڈا لے کر برسائے، کوئی چیخے چنگھاڑے، تب نہیں، اس کو اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں میں سے مجھے چن کر حافظ القرآن بنایا، اور اگر مجھے یہ توفیق عطا فرما دی ہے تو اب مجھے اس کو شکرانے کے طور پر باقی رکھنے کے لیے ساری زندگی اس کی ریاضت کرنی ہے۔ زیادہ نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا۔ آپ لوگ 15 منٹ میں 17 منٹ میں آپ نا پارا ختم کر دیتے ہو، 20 منٹ میں چلو بہت اچھا پڑھتے ہوں گے، بہت ان کے پڑھتے ہوں گے، حجر میں پڑھتے ہوں گے تو 25 منٹ میں ختم کرتے ہوں گے، تو 25 منٹ روزانہ کی محنت یہ نہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، 25 سے 45 منٹ کر لیجیے۔ ہر وہ سبق جہاں پر نہیں آ رہی ہے وہاں پر لائن کھینچ کے اس کو نوٹ کر لیجیے۔ ایک پارا تو روز کا اگر یاد رکھا جاتا رہے، اس کو ریویژن کیے جاتے رہیں، آپ کہہ لیجئے ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ عز و جل پانی کی طرح بہتا قرآن انشاءاللہ آپ تلاوت کرنا، انشاءاللہ بولیے نا، یہ آپ کی وہی سنیے جس نے قرآن، یہ پورے حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے کچھ بھی یاد کرتا ہے قرآن کا حصہ، جس نے قرآن یاد کیا اور پھر اسے بھلا دیا، اور پھر اسے بھلا دیا۔ بڑی تحقیق ہے، اس میں اختلاف ائمہ بہت موجود ہے، لیکن مجھے تو آپ کو سکھانے والی بات کرنی ہے۔ جس نے قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا، قیامت میں وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کا دھڑ لٹکا ہوا ہوگا۔ اسے عام زبان میں سمجھیے تو فالج کہیے، فالج زدہ اٹھے گا، لٹکا ہوا دھڑ ہوگا۔ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس کو جس نے خدا پسا بھلا دیا ساری زندگی اس پر لازم رہے گا کہ قرآن کو پکا کرے، یا جو آیتیں یاد کی تھی ان کو پکا کرے اپنی مطلوب ہر کوشش کے ساتھ۔ اچھا تیسری بات، یہ جہاں جہاں مدرسے ہوتے ہیں نا، اب جو کہ میری برادری کی بات ہے، جہاں جہاں مدرسے ہوتے ہیں نا ان کی سب تعاون ضرور کیا۔ آپ بولے پیسے مانگ رہا ہے مولوی، نہیں مانگ رہا ہے، یار نہیں مانگ رہا ہے، ویسے ہر بار چندے کی بات تھوڑی ہوتی ہے، چلو دو تو اچھا ہے، دو تو اچھا ہے، مجھے بتائیے نا، یہاں نہ گیا تو کہیں اور گیا، کہیں اور گیا تو کام تھوڑی آیا، یہاں چلا گیا تو آگے کے لیے جمع ہو گیا، یہاں چلا گیا تو آگے کے لیے جمع ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کسی نے کسی امیر کو بھی کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ ثواب سے خالی نہیں لوٹاتا۔ امیر کی بات کر رہا ہوں، دنیا دار کی بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے پیسے مانگنے آیا تھا، اس کو کھانا کھلایا، وہ بھی ثواب نہیں ہوگا، ثواب کم نہیں ہوگا، ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور وہ کہ جس نے دین کے طالب علم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلایا، اس کی تو بات ہی جدا ہے۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلو، ان کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں، ان سے تو میرے خیال سے شاید 1.5 ہفتے بعد ملاقات ہو رہی ہے، شاید ان کی شکل دیکھی ہے بھی، چہرہ دیکھا ہے، اور میری تو ان سے گپ شپ تو چلے اللہ کے لیے ہو جائے گی بعد میں جب ہوگی تو کوئی سمجھے کہ مجھے ڈکٹیشن دے کے بٹھایا جا رہا ہے میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، میں جو جانتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں، کام کی بات کرنی ہے مجھے کام کی بات کرنی ہے۔ سمجھیے گا بعض لوگ چندہ دیتے ہیں اور شیطان انہیں بہکاتا ہے۔ میں نہیں کہتا مسلمان کا خون گندا ہوتا ہے، خون بڑا صاف ہوتا ہے، حلال ماں کا خون رگوں میں تیرتا ہو، کیسے کہہ دوں یہ خراب کام کرے گا، شیطان بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، ایسا اٹھ کے بڑک مارنا ہے، اسی دینی ہے۔ ایک بندے کو نا اسی طرح کسی نے کہا کہنے لگے ہم دیا کرتے ہیں، اس نے بندے کا بازو پکڑا اور لا کر محراب کے پاس کھڑا کیا، کہا لے اللہ رکانے دے کے دینے میں، جس دن میرے قاضی گوری پائی ہے نہ تو میں نہ کیا کیا، ورنہ اللہ کی تانے دے جیسا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر تو اللہ کے لیے دیا تو پھر آپ کا ثواب تو بن گیا نا، آپ کا ثواب تو بن گیا نا۔
اب میں دینے کے بعد دوسرے کی جھونپڑی میں جا کے یہ پوچھتا ہوں کھانے والا سچے اتنا کھاتا ہے کہ کھبے آتا ہے، یہ مجھے تھوڑی دیکھنا ہے۔ دے دیا سو دیا، میں نے کس کے لیے دیا؟ اللہ کے لیے دیا۔ بندے کے منہ پیچھے دیا تو کیا دیا؟ اس کے اوپر توبہ بھی واجب ہے، اور توبہ کر کے اس کا وبال بھی اپنے سر پر باقی ہوگا معاذ اگر اللہ نے توبہ قبول نہ کی۔ سارے نیت کر لیجیے انشاءاللہ آپ جو دیں گے وہ اللہ کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔ شاید چندے کی بات مجھے کرنی نہیں تھی، میرا معاملہ تو کچھ اور تھا۔ یار اللہ نے تو آنکھیں دی ہے، ایک دفعہ مسکرا کے دیکھو تو صحیح، اس آنکھ سے میٹھی نظر تو ڈال۔ اللہ کے بندے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک میٹھی نظر ڈالیے اچھے سے، واہ میری مرضی، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ چیز ہے کہ یہ کہنا او بچے کیوں بیٹھے، بچے ادھر کیوں بیٹھے؟ بچے بچے ہی ہوا کرتے ہیں، بڑے نہیں ہوتے۔ اگر یہ بڑے ہوتے تو انہیں بچہ کون کہتا؟ تو ان سے صرف نظر۔ کمال بات یہ ہے اللہ نعمت دیتا ہے تو آزمائشیں آ ہی جاتی ہے، خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب نعمت بھی ملی ہے تو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو پیار کی زبان استعمال کریں، میٹھی نظر سے دیکھیں، زبان سے ساتھ دیجئے، دل سے خوش ہو کے دکھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خالی جھولی پھیرے گا نہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔